اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد ذي الجلال والإكرام ذي القوة المتين كما هو أهله ومستحقه والصلاة والسلام والتحية والإكرام على مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المقبولين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقدرهم وغاسب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم مغفرة وأجر عظيم صدق رسالہ ثواب کی مجلس ہے اور الحمدللہ ہمارے سامنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے سامنے موجود کرنے کا الحمدللہ زیادہ طالب علمانہ انشاءاللہ رہے گی ارجال ہو رہا ہے پروردگار کا اپنے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لیا ہے اور عمل صالح انجام دیا ان لهم مغفرۃ واجر عظیم وعدہ اللہ کا یہ ہے کہ ہم انہیں لوگوں کو بخشیں گے بھی اور انہیں لوگوں کو اجر عظیم بھی ادا کریں گے ان لوگوں کو جو مومن بھی ہیں اور صاحب عمل صالح یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار صاف لفظوں میں بتانا چاہتا ہے اگر مغفرت کی خواہش ہے تو تنہا دعوائے ایمان کافی نہیں ہے بلکہ عمل صالح کے ساتھ دعوائے ایمان اگر تمہیں اللہ کے نزدیک قلب عظیم چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم عمل صالح کے ساتھ ساتھ ایمان والے بنو نہ کثرت سے نمازیں پڑھنے کی بنیاد کے اوپر ہم اجر دے دیں گے نہ خالی نام لیوا مولائی بننے پر ہم تمہیں اجر دے دیں گے جب تک یہ دونوں چیزیں اکٹھا نہیں ہوں گی ہم نہ اجر دینے والے ہیں نہ مغفرت دینے والے ہیں یہ ہمارا وعدہ ہے پروردگار کا وعدہ ہے اور جانتے ہو کہ اللہ کون ہے اللہ وہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ جو وعدہ کرتا ہے اس وعدے کے خلاف کبھی کام نہیں کرتا ہماری اولاد کی یہ کیفیت ہے کہ ہم وعدہ کر کے پکر جائیں لیکن میرا معبود کبھی وعدہ کر کے پکرتا نہیں ہے اس لیے کہ وہ ایسوں کا خالق ہے کہ جو تہے خنجر بھی اپنا وعدے تبلیغ کرتا ہے وہ جس نے اپنی جان دے کر کے بھی وعدے کی وفا کی ہے لہذا بس وہ پروردگار جب وعدہ کر رہا ہے کہ ہم نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے کہ جو ایمان لیا ہے اور عمل صالح انجام دیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی دعوت میں بارہا پروردگار نے یہ گفتگو فرمائی ہے جہاں پر گفتگو انسان کے لیے ان کی ارتقاء کی آئی کمال کی آئی آگے بڑھنے کی آئی سعادت کی آئی جہاں بھی گفتگو آئی ہے وہاں ایمان اور عمل صالح دونوں کا تذکرہ پروردگار نے کیا ہے اگر ساری دنیا کے انسانوں کو خسارے سے نکالا ہے تو وہاں بھی قید لگائی وہی لوگ خسارے سے نکلیں گے
کہ جو ایمان لے آئے اور عمل صالح انجام دیا، یہ دونوں قید ہر طرف کے اوپر رکھا۔ اسی پروردگار نے آگے بڑھ کر یہ بھی اعلان کر دیا کہ یاد رکھو پروردگار عالم حیات طیبہ دینا چاہتا ہے، مگر اسی کو دینا چاہتا ہے جو مومن بھی ہو اور عمل صالح کرنے والا بھی ہو۔ ہر جگہ پر قید یہ بتا رہی ہے کہ جب تک عمل کی بات نہ ہوگی انسان کا ایمان تنہا شاید اسے نجات کی منزلوں تک نہ پہنچا سکے، کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اس کا سہارا لینے کے لیے نہ جانے کتنے تھے کہ جن کی کیفیت یہ تھی کہ وہ جب آتے تھے اس طرف تو کہتے تھے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں کیا کہنا، ہم بھی ایمان لے آئے کیا کہنا، اور جب اپنے گھروں میں جاتے تھے تو کہتے تھے ہم ہیں تو تمہارے ہی ساتھ، ان کے ساتھ تو مذاق اڑانے کے لیے نہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد ان کے ساتھ ہم صرف اس لیے ہے کہ مذاق اڑا رہا ہے، ہمارے ساتھ، یعنی ایمان کے مدعی بھی ہیں، ایمان کے مدعی کے بعد پھر یہ معاملہ بھی ہے۔ لہذا قدرت نے تنہا ایمان کو معیار نہیں بنایا بلکہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی۔ یا عمل صالح کرنے والا ایک سوال بڑی ایمان کے ساتھ عمل صالح والا یہی ہماری نظر میں اس قابل ہے کہ ہم اسے اجر بھی عطا کریں اور اس کو مغفرت بھی عطا کریں۔ اگر تمہیں مغفرت چاہیے تو اس منزل میں آنا پڑے گا۔ اب غور کیجئے گا جناب محترم، ایمان کسے کہتے ہیں اور عمل صالح کیا ہے؟ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی تشریح کی ضرورت ہو۔ ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ایمان کی قید میں پروردگار عالم نے یہ پہلے ہی کہہ دیا ہے ہم وہ ایمان نہیں چاہتے جو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں ہے۔ اس لیے آواز دیا ہمارے نزدیک تو مومن وہی ہے جو ایمان لایا اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر ایک لمحہ بھی عالم شک میں نہیں گزارا، ایک لمحہ بھی عالم شک میں نہیں گزارا، تو ہم ایسے کو مومن کہتے ہیں۔ اور قید کی تعداد اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں پر لفظ انما آ جاتا ہے وہاں حصر ہو جاتا ہے۔ اگر پروردگار کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، اس کا مقصد یہ ہے کہ پروردگار بتانا چاہ رہا ہے ایمان کے ساتھ اگر ایک لمحہ بھی شک آ گیا تو انسان مومن نہیں رہ سکتا۔ اب کیا کیا جائے کہ کسی نے ساری زندگی شک کیا پھر بھی امیر المومنین حالت صبح میں نہ گزارا ہو تب آپ مومن ہیں۔ لیکن اگر ایمان ڈبل ہو رہا ہے، کبھی ایمان ہے کبھی نہیں ہے، کبھی یہ لگا جائے یہ فعل سمجھ میں آیا وہ فعل سمجھ میں نہیں آیا، یہ بات سمجھ میں آئی وہ بات سمجھ میں نہیں آئی، مسئلہ جب یہاں آتا ہے تو ہم بڑے دھیان سے کہتے ہیں عجیب لوگ ہیں، رسول پر ایمان لے آئے اس کے بعد بھی آواز دیتے ہیں آج جیسا صبح ہوا ویسا کبھی نہیں صبح ہوا۔ اگر ایک بندے نے ایک بات کہہ دی تو آج تک ہر ذاکر، ہر مولوی، ہر عالم، ہر مومن یہ بات دوہرا رہا ہے۔ کیسے تھے کہ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد پھر یہ کہہ دیا یہ عمل رسول کا سمجھ میں نہیں آیا، مگر کہیں مومن جب بات آتی ہے شریعت کے مسئلے کی تو کبھی یہ کہتا ہے جیسا آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، ہم سمجھ نہیں پا رہے، آخر توجہ تو کریں ایمان کیا کہتا ہے؟ ایمان یہ کہتا ہے جو فیصلہ خدا نے کر دیا، جو فیصلہ رسول نے کر دیا اس فیصلے پہ آ کر رہو، کبھی یہ نہ کہو ہم اپنی عقل سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ ایک صلوات اور محمد بھائی جگائی اور ساری چیزوں کا اثر ہے، اور میں ایسے بھی میری آواز ہمیشہ بیٹھی ہی نہیں ہے، لہذا آپ مطمئن نہیں ہے میں اسی انداز سے میں استفاع کروں گا۔ ایک صلوات اور یہ محمد انسان کے پاس کیسا ہو۔ اب دیکھیں یہاں تک میں لے کے آیا ہوں، صرف یہ گفتگو آپ تک پہنچنا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے اپنے کو مومن سمجھنے کے لیے تیار ہیں، ہر قدم کے اوپر ذرا سی بات آئی
چلے گا. یہ ہماری کیفیت ہے. لیکن ہم خود جانتے ہیں, ہر انسان جانتا ہے کہ اپنے اندر کیا رکھتا ہے. ہر انسان جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے. یہ فیصلہ اپنی عدالت میں کرو کہ تم نے کیا سمجھا ہے اور کیا مانا ہے, یہ اپنی جگہ پر. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, ہمارے کہنے سے نہ ہم مومن ہوں گے نہ غیر مومن ہوں گے. ہمارے فیصلے سے نہ ہم مومن ہوں گے نہ غیر مومن ہوں گے. معصوم اگر فیصلہ کر دے تو طے ہو جائے گا کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے. معصوم اگر فیصلہ کر دے, معصوم علامتیں بیان کرتا ہے, تم اسے دیکھتے جاؤ, اپنے کو پرکھتے جاؤ. معصوم نشانیاں دیتا ہے, ان نشانیوں کو دیکھو. اگر تمہارے پاس یہ نشانیاں ہیں تو تم صاحب ایمان, اگر نہیں ہے تو پھر کچھ بھی ہو سکتے ہو, صاحب ایمان نہیں ہو سکتے. اب آئیے ان نشانیوں میں, کیونکہ میں اکثر باتیں اس لیے دہراتا ہوں کہ انسان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے دہرانے کا, لہذا میں معصوم کی حدیث سے استفادہ کر رہا ہوں. آواز سے دیں, یاد رکھو دعویٰ ایمان سے کوئی ایمان والا نہیں ہوتا. ہماری نظروں میں مومن وہی ہوتا ہے کہ جس کے اندر خوف خدا بھی پایا جائے اور امید کا چراغ بھی جل رہا ہو. جس کے اندر خوف خدا بھی پایا جائے اور امید کا چراغ بھی جل رہا ہو, وہی مومن ہے. وہ مومن نہیں کہ جو نا امید ہو جائے, وہ مومن نہیں کہ جو اللہ سے نکل ہو جائے. مومن وہ ہے جس کے پاس خوف خدا بھی ہو, جس کے پاس امید بھی پائی جائے. توجہ کیے, یہی دونوں چیزیں انسان کو اس منزل تک پہنچاتی ہیں کہ جہاں انسان کمال کے راستے طے کرتا ہے. توجہ کیے, کمال کے راستے طے کرتا ہے. اگر بچہ اپنے سرپرست سے ڈرے نہیں تو شرارتوں سے باز نہ آئے, اور اگر بچے کو تشویق نہ دلائی جائے تو اپنے ارتقاء کے قدم اپنے قدم نہ بڑھائے. آپ جانتے ہیں نا فطرت یہ ہے, بچے کو جب پیار سے کوئی انعام کا لالچ دیتے ہیں تو وہ کام کرنے میں تیار ہوتا ہے. کیوں؟ چاہتا ہے کہ ہمیں انعام ملے گا, لہذا آگے بڑھ جائے. قدرت نے یہی کیا کہ اپنے ان بندوں کو اپنی طرف لانے کے لیے اپنے نبی کو نذیر بھی بنایا, بشیر بھی بنایا. قدرت نے اپنے بندوں کو اپنی راہ پر لانے کے لیے اپنے نبی کو بشیر بھی بنایا, نذیر بھی بنایا. کیوں؟ تاکہ اس کا کام یہ ہے کہ یہ ڈراتا رہے, تاکہ اس ڈرنے کی بنیاد کے اوپر انسان اس راستے پہ اپنے قدم نہ رکھے کہ جہاں اس کی بربادی ہے, اور انہیں شوق دلاتا رہے تاکہ اس شوق کی منزل کے اوپر یہ انسان اپنے قدم آگے بڑھاتا رہے. نبی آئے, نبی نے جتنے وعدے کیے, کسی مسلمان سے پوچھئے آپ مانتے ہیں کہ نہیں, اور ان کہے گا کیوں نہیں مانتے. نبی کی بتائی ہوئی ہر بات کے اوپر اعتبار ہو. اگر مومن ہے تو آپ بند کر دیں, نبی کی ہر بات کے اوپر اطمینان اور ایمان رکھنا پڑے گا. ہے نا یہ بات ہم سب جانتے ہیں, لیکن بڑی مشکل ہے جب مسلمانوں کے اوپر نظر آتے ہیں تو دعویٰ ایمان کرنے والا مسلمان, ہم سے بڑا نبی کے سنت پہ چلنے والا کوئی نہیں, ہم سے بڑا نبی کی پیروی کرنے والا کوئی نہیں. وہ نبی کے وعدوں کی بات آتی ہے تو مانتا ہے جنت بھی ہے, جہنم بھی ہے, خوف خدا, ان ساری چیزوں کے لیے ہر چیز کو ماننے کے تیار ہے. لیکن جب معاملہ آتا ہے مہدی موعود کا, جب آتا ہے ہمارے اس ایمان کی بات کا, تو کیا کہتا ہے, یہ تو ہم تسلیم نہیں کرتے, یہ تو ہم نہیں مانتے. یہ جملہ نہیں کہہ رہا, یہ بتا رہا ہے ہم نے کل مومن تھے نا آج مومن ہیں. ایک سلامات پر یہ وہاں پر ہم نے کل مومن تھے نا آج مومن ہیں.
ظاہر عبادت ہیں، بندگی کو ثابت کرنے کے لیے نمازیں دی گئی ہیں، روزے دیے گئے ہیں۔ یہ میں آپ کی خدمت میں جو بات عرض کر رہا ہوں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا ہوں، خدا شاہد ہے کہ جب جناب موسیٰ نے مناجات کی اور اس مناجات میں پروردگار عالم نے جب موسیٰ سے سوال کیا، اے موسیٰ یہ بتاؤ کبھی تم نے ہمارے لیے بھی کچھ کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے کیا بات کی؟ الہی صلیت لک، نماز پڑھی ہے تیرے لیے، صوم تو لک، روزہ رکھا ہے تیرے لیے، تصدق تو لک، نیکیاں کی ہے تیرے لیے۔ جب آواز دی موسیٰ نے تو پروردگار نے کیا کہا؟ پروردگار نے آواز دی، موسیٰ نمازیں تم نے میرے لیے پڑھی ہیں، روزہ تم نے میرے لیے رکھے، نہیں موسیٰ یہ میرے لیے نہیں کیا ہے۔ توجہ، عجیب بات ہے، کلیم اللہ کہہ رہا ہے نمازیں پڑھی ہیں تیرے لیے، روزے رکھے ہیں تیرے لیے، نیکیاں کی ہیں تیرے لیے۔ پروردگار کہہ رہا ہے نہیں، صلیت برہانا للعبودیہ، تم نے نمازیں اس لیے پڑھی ہے کہ اپنے کو بندہ ثابت کر سکو، اپنی بندگی کو ثابت کرنے کے لیے تم نے نمازیں پڑھی ہیں، تم نے روزہ اس لیے رکھا سنتا جنتا للنار، اپنے کو جہنم سے بچانے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور کیا جاتا ہے عجیب منزل ہے نا، کیا فرمایا؟ وہ کہنے ہیں میں نے نمازیں پڑھی تیرے لیے، وہاں آواز کیا رہی نہیں، نمازیں تو تم نے اس لیے پڑھی ہے کہ تم نے اپنی بندگی کو ثابت کرنا تھا۔ بارگاہ احدیت میں کیسے پتا چلتا کہ تم بندے ہو؟ کیسے پتا چلتا کہ تم بندے ہو؟ ایک فکرہ آپ تک پہنچا دوں، جب موسیٰ جیسے کریم اللہ کی نمازیں ہیں خدا کے لیے نہیں ہے تو ہم جیسے ہوا اور نماز کے پائے کرواتے ہیں۔ بندگی کا ثبوت ہے، ان کے روزے جہنم کی سپر ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب ان کے بارے میں یہ باتیں کہی گئی تو ہماری حیثیت کیا کہ ہم نہ کریں، ہم بڑے نمازی، ہم بڑے روزے دار، ہمارے روزے ہماری نماز، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کب اس کے اوپر ناز بہت عزت ہے، بہت ناز کرتے ہیں، ہم سے بڑا نمازی کون ہے؟ ہم تو ہر وقت مسجد میں رہتے ہیں، بابا نے کی کیا لوگ مسجد میں رہتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر حال ہوتا ہے باطن حال ہوتا ہے۔ جو اپنے باطن کو اچھا بنا دے، جو اپنے باطن کو خوبصورت بنا دے، وہ ہے اس ناوے کے اور ناز کریں۔ لیکن ہمارے اندر جو کہتے تھے جب یہاں تک بات آئی، پوری توجہ، اب جو کہ اللہ پہلے یا ان کے سامنے مجھے بات کہنے میں بڑی آسانی ہوگی، جب جناب کریم اللہ سے قدرت نے یہ باتیں کہی تو اب اس کے بعد کریم اللہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا الہی دلنی ایو عمل ہوا لک، اے میرے پروردگار اب تو ہی بتا دے وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے۔ تو جو چیز مجھے بتا دے وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے۔ توجہ کیے، عجیب بات ہے، موسیٰ آپ اولو العزم پیغمبر ہیں، آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے لیے کون سا عمل ہے؟ توجہ، آپ نہیں جانتے؟ آوازی شان بندگی یہی ہے کہ رضائے معبود بندہ معلوم کرے، رضائے معبود بندہ معلوم کرے۔ اچھا تو اب سوال کیا لیا؟ الہی دلنی ایو عمل ہوا لک، وہ کون سا عمل ہے جو تیرے لیے ہے۔ جیسے یہ جملہ آیا فوراً ادھر سے آواز آئی، یا موسیٰ حل والیت لی ولیا قط ولعادیت لی عدوا قط، اے موسیٰ کیا تم نے کبھی کسی سے میری راہ میں محبت کی ہے اور کیا کبھی کسی سے دشمنی میری راہ میں
کبھی میرے لیے کسی سے محبت کی یا تم نے میرے لیے کسی سے دشمنی کی؟ توجہ کیے، عجیب منزل ہے. جب ہم فروعات کو گنتے ہیں تو ان فروعات میں پہلی چیز نماز، دوسری چیز روزہ، یہ ساری سلسلے ہیں. ان سارے سلسلوں کو آپ دیکھیے، نماز اللہ کے لیے نہیں، روزہ اللہ کے لیے نہیں. غور کیے گا میں جو کہہ رہا ہوں، ساری صفتوں کو گنتے چلے جائیے. ہر صفت کو آپ نہیں کہہ سکتے اللہ کے لیے، مگر دو چیزیں خدا نے اپنے لیے رکھی. ایک کا نام ہے تولا، ایک کا نام ہے تولا. ایسی ہیں جو اللہ کے لیے ہر والے تعلیم فریم کرتو وہاں تری عدومن کرتو. یہ جملہ کہہ کے بتا دیا، جو آل محمد سے پیار کرتا ہے خدا کے لیے کرتا ہے، جو ان کے دشمنوں سے عداوت کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے. بڑی اچھی بات آپ نے سن لیا، بڑی اچھی بات سن لیا. ہر آدمی دل پاک پاک کیا کہنا، ہماری فلایت کے اوپر سرد مل جائے اس سے بڑھ کے کیا بات ہوگی؟ کیا کہنا. لیکن جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، بنوٹ نہیں ہوتی. اور نہیں، میں آپ کو پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، جو کام خدا کے لیے ہوتا ہے وہ تماشے میں نہیں ہوتا ہے، عبادت میں ہوتا ہے. اور یہ جو کام خدا کے لیے ہوتا ہے وہ عبادت میں ہوتا ہے، تماشے کے لیے نہیں ہوتا، دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا. آج معاف کیجئے گا، ہم نے اپنی ان عبادت گاہوں کو جہاں تولا ہمارا مضبوط ہوتا ہے انہیں اتنا تباہ کر لیا، انہیں اتنا برباد کر لیا. میں کیا دیکھ رہے ہیں کیا کیفیت ہو گئی ہے، کیفیت ہو گئی ہے کہ مجھے آل محمد ہو رہی ہے اور اس کے اندر کھڑے ہو کے اس انداز سے بےہودگی ہو رہی ہے کہ جو عام رقاصاؤں کی محفلوں میں چیزیں ہوتی تھی وہ ہماری محفلوں میں آ گئی. بات بہت ادب کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، معذرت کے ساتھ. اپنی عبادتوں کو خالص بناؤ، صرف اس لیے جبے خالی نہ کرو کہ لوگ یہ کہیں گے بڑا لٹایا ہے. نہیں، آل محمد کی طرح دینے کا عطا کرنے کا صدیقہ سکھو. یہ کہ 4 لوگوں کے سامنے ناکتے پھلاکتے لے کے آگے شاہد کو 10 روپے آپ کھوا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اور کریں معذرت کے ساتھ میں ان باتوں کو اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس لیے کہ نبی نے فرمایا جب امت میں بدعتیں رائج ہو جائے تو عالم کا فریضہ ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے، اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ باتیں کہہ رہا ہوں. اور آپ کو دینا ہے صدیقہ سیکھیے آل محمد سے. کیسے دیا جاتا ہے؟ ایسے دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. کس نے منع کیا کہ آپ انفاق نہ کیجیے؟ کس نے منع کیا کہ عطا نہ کیجیے؟ کس نے منع کیا کہ آپ دیجیے نہیں؟ دیجیے. یہ وہ صدقہ ہے کہ جو انسان کے عمل کو کبھی تر بناتا ہے. یہ عطا کرنا ہے، یہ انفاق کرنا ہے، یہ وہ صدقہ ہے جو انسان کے لیے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے، انسان کو محفوظ رکھنے کا سبب ہوتا ہے. لیکن اللہ محفلوں کو عبادت رہنے دو. اور کی حد تک مطلب عجیب کیفیت ہو گئی. ہمارا پڑوسی مفتوار بھی خلافت المنکرہ ہو گیا. مصیبت یہ ہے کہ ہم رنگ بدلنے کا ڈھنگ سیکھ گئے ہیں، رنگ بدلنے کا ڈھنگ سیکھ گئے. جو کچھ دیکھا فوراً نقل کرنے لگے. ارے بھائی، اللہ نے عقل پہلے دی ہے، نقل بعد میں دیا ہے.
میں نے بات کی، یہ کہاں پہنچیا؟ اللہ نے عقل پہلے دی ہے، عقل بعد میں دی ہے۔ اللہ نے انسان کے شعور میں عقل کو رکھ کے یہ بتایا، یہ حجت باطنی ہے جو پہلے دے رہے ہیں۔ قرآن حجت ظاہری ہے بعد میں دیں گے، حدیث حجت ظاہری ہے بعد میں دیں گے۔ پہلے تمہاری ہدایت کے لیے عقل دے رہے ہیں، تو اپنی عقل سے فیصلہ کرو کیا چیز کس چیز کے سایہ شان ہے اور کیا چیز کس چیز کے خلاف ہے، یہ فیصلہ کرو۔ یاد رکھیے گا، ایمان کو اپنے پاس ہی رکھنا بہت مشکل ہے۔ یہ بال سے زیادہ باریک شے ہے، تلوار سے زیادہ تیز دھار ہے اس کے اندر۔ آپ کو اس کے اوپر برقرار رہنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اور ان ساری چیزوں میں سے ایک فکرہ کہہ کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے اپنی خواہشوں کے بت کو دھونا پڑے گا، تمہاری کی محبت آئے گی۔ دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے دوستوں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں مگر اپنے کو ضرور کہہ رہا ہوں، جب دلوں میں خواہشوں کے بت بیٹھے ہو، آرزوؤں کے بت بیٹھے ہو، تو ہم سوچیں کہ ہم بڑے کامیابی کی طرف پہنچ جائیں گے۔ نہیں، ارشاد فرمایا کہ یاد رکھنا اس بات کو، مد نظر رکھنا اس بات کو کہ من اطاع ہواہ، جس نے اپنی خواہشات کی، ہوائے نفسانی کی پیروی کر لی، فقط آدھا عدوہ مناہو، تو اس نے اپنی آرزوؤں کو اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ ایک چھوٹا سا جملہ میں نے آپ کو معصوم بات کیا، میرے پہلے امام نے کیا فرمایا، ہر وہ انسان کے جو اپنی خواہشوں کے آگے جھک جاتا ہے، جو اپنے ہوائے نفسانی کی اطاعت کرتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی آرزوؤں کو اپنے دشمن کے حوالے کرتا ہے۔ کیا مطلب اپنے دشمن کے حوالے؟ اور کہے گا آوازی، تم ایک بار خواہش نفس کے آگے چھوٹے ہو، شیطان 1000 مرتبہ تمہیں نئی نئی شکلوں سے ایک ایک چیز دکھاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ تم اپنی زندگی کو برباد کر دو۔ ایک مومن کے سارے سوال کی وجہ سے، اس لیے میں نے اپنی نفس کی اصلاح مقدم کرتے ہوئے یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ پہچانیے گا علی والا بننے کے لیے کتنی شرائط ہے کہ جس میں ہم کو اپنے کو آگے بڑھانا پڑے گا۔ آپ جانتے ہیں، میں برابر پڑھتا ہوں اس جملے کو کہ مالک اشتر علی مرتضیٰ کے دشمن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ مالک اشتر علی مرتضیٰ کے دشمن کے قریب پہنچ چکے تھے۔ ایک تلوار چلا کے علی کے دشمن کا خاتمہ ہو سکتا تھا۔ تلوار اٹھائی، ادھر سے آواز آئی ہاتھ روکو، ادھر سے آواز آئی ہاتھ روکو، علی کا حکم آیا ہاتھ روکو۔ مالک نے اپنا ہاتھ روک لیا، خواہش کہہ رہی ہے دشمن بچے نہیں، توجہ کیجیے، خواہش کہہ رہی ہے دشمن بچے نہیں، اطاعت کر رہی ہے مولا کا حکم ٹلے نہیں۔ اس سے زیادہ بچانے کیسے؟ خواہش کر رہی ہے دشمن بچے نہیں، اطاعت کر رہی ہے مولا کا حکم ٹلے نہیں۔ تو ہمیں اگر بھاگنا ہے تو بس یہی بھاگ کے کہ ہم اپنی آرزوؤں کی اطاعت کر رہے ہیں یا حکم علی کا اتباع کر رہے ہیں۔ ایک سلام اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے کہ جو ایمان لے آئے، ان کے لیے کہ جو عمل صالح کر رہے ہیں، ہم نے ان کے لیے اجر عظیم رکھا۔ یہ اجر عظیم کیوں رکھا؟ یہ مغفرت کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جب کسی انسان کسی چیز کا خاتمہ یہاں کرتا ہے تو قدرت اس کا صلہ وہاں بھی ادا کرتی ہے۔ اور الحمدللہ ہم تو ایسے خالق کو مانتے ہیں، ایسے معبود کو مانتے ہیں کہ جس کا عمل یہ ہے، جس کا انداز یہ ہے، جس کا طور طریقہ یہ ہے کہ وہ دنیا بھی آباد کرتا ہے، آخرت بھی آباد کرتا ہے۔
اگر اپنے بندے کو دینے پہ آ جائے تو دنیا میں بھی نوازتا ہے، آخرت میں بھی نوازتا ہے۔ اس نے آبادی یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے دنیا میں حاضر نہیں رکھا، دنیا میں بھی حاضر رکھا۔ دنیا کا حاضر یہ ہے کہ لوگوں کے قلوب کو تمہارے لیے تعلق کر دیا۔ تمہاری والے تو بنو، ایک سلوات پڑھی ہو، ایسے سلوات پڑھ کے آپ کرنا چاہتے ہیں کہ میں جلدی اتر تو کائنات ہمارا احترام کرتی ہے۔ آپ یقین جانیے یہ بات میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، کائنات احترام تب کرتی ہے جب سچے دل سے علی والے بن جاؤ۔ بظاہر آزمائش کی منزلوں میں ضرور ہم آتے ہیں، بظاہر آزمائش کی منزلوں میں ہم ضرور آتے ہیں، مگر سچے دل سے اگر ہم اطاعت والے ہو جائیں تو پھر اس کا آیت کتنا عظیم ہوتا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ بظاہر کائنات کی نظروں میں ایک انسان بظاہر عقل والا نہیں دکھائی دیتا، مگر دنیا جب اس کے احترام پہ آئے تو وقت کے بادشاہ کی زوجہ بھی اس سے جنت خریدنے کے لیے آتی ہے۔ چلے جسے کائنات بولو لے دیوانہ کے نام سے یاد کر رہی ہے، اس کی عزت کتنی ہے، عزت کتنی ہے کہ اس سے جنت کا سودا کرنے کے لیے بادشاہ وقت کی سودا آ رہی ہے۔ زبیدہ آئی کہ نہیں آئی؟ اور جب وہ آئی اور وہ انہوں نے اس کا سودا کر لیا کرتے کے ذریعے جنت، تو پھر بادشاہ صاحب کو تفریح سنی توجہ کیے کہ دیوانہ ہی تو ہے، اس سے تفریح کر لی جائے۔ علی کی عشق نے اسے اتنی عزت دی ہے کہ وہ آیا تھا ذلیل کرنے کے لیے، ذلیل ہو کے گیا۔ تاریخ آپ کے لیے کہتا ہے ذلیل کرنے آیا تھا مگر ذلیل ہو کے گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے کہا کہ مجھے چوری میں کہا نہیں، میں آپ کے حوالے نہیں کر سکتا، کہا کیوں؟ توجہ کیے کیوں؟ ایک جملہ کہا جو بڑا قیمتی ہے، فرمایا اس نے جب جنت خریدی ہے تو اندیکھی جنت لے کے آیا۔ میری توجہ میں رہتا نہیں، وہ اندیکھی جنت لینے آئی تھی تو سودا ہو گیا، اور تو خواب میں دیکھ کے آ رہا ہے۔ زمانہ سمجھ رہا ہے کہ بولو ایک فکرہ کرے، مگر میں جملہ کہنا چاہتا ہوں، بولو ایک فکرہ نہیں کہہ رہے تھے، بلکہ کائنات کا مسئلہ حل کر رہے تھے۔ جب تک غیب پہ ایمان رہا کامیابی نصیب میں نہیں ہوتی۔ ایک سلام کائنات کو سمجھا رہے تھے غیب پر ایمان کتنا ضروری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عبادتوں کی زندگی میں انسان کو قدرت نے بلایا، مظاہر عبادت سب رکھ دیے، یہ ہے مظاہر عبادت، ان کے ذریعے سے تم ہماری بندگی کا شرف حاصل کر لو گے، لیکن عبادت کیا ہے اب میں اس جملے تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا افضل العبادت بعد المعرفت بہی، سب سے بہترین عبادت، سب سے افضل عبادت اس کا عرفان حاصل کر لینے کے بعد کیا ہے؟ انتظار الفرج، اپنے امام کا انتظار کرنا، یہ عین عبادت ہے۔ افضل ترین عبادت معرفت کے بعد، معرفت کے بعد ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ ہم
معرفت کی دنیا میں پیچھے ہیں، عبادت کی دنیا میں تو قدم آگے ہیں. بات میں نے بہت سوچ سمجھ کے کہی ہے. عبادت کی دنیا میں قدم آگے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت ہم نے رسمی طور پر کرنا سیکھا ہے، عادت کے طور پر کرنا سیکھا ہے. عبادت ہم نے عادت کے طور پر کرنا سیکھا ہے. جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عادت کی بنیاد کے اوپر، جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ عادت کی بنیاد کے اوپر. پھر کہہ رہا ہوں، کبھی یہ نہ سوچے گا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ممبر پہ اپنے کو کہتا ہوں تاکہ خود کو سنبھال سکوں. تو جب عادت کے طور پر سب کرتے ہیں، معرفت کے ساتھ ہم نے کون سی عبادت کی اور کب کی ہے. ہمارا آقا حسین جب اس کائنات میں خطاب کر رہا تھا اپنے چاہنے والوں سے تو اس نے یہ جملہ کہا تھا، اللہ نے اپنے بندوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ عرفان حاصل کرے. اور اس کے بعد کہا اس لیے عرفان حاصل کرے. فرمایا لیکن جب عرفان حاصل کر لیں گے تو پھر عبادت تو اس کا نتیجہ ہے کہ وہ کرنے لگیں گے. بات ہے نا، ارشاد فرمایا ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوا. اللہ نے عباد کو پیدا نہیں کیا، ما خلق اللہ العباد، اللہ نے بندوں کو پیدا نہیں کیا الا لیعرفوا، اس لیے پیدا کیا کہ اس کا عرفان حاصل کریں. وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، جب اس کو پہچان لیں گے تو اس کی عبادت کو بہت کرنے لگیں گے. آپ نے سمجھا یہ ایک فکرہ ہے، یہ ایک فکرہ نہیں ہے، پورا فلسفہ زندگی ہے جسے حسین نے سمجھایا ہے کہ جہاں تک نہ بغیر معرفت کے عبادت ٹکر ہوتی ہے، عبادت نہیں ہوتی. بغیر معرفت کے عبادت ٹکر ہو سکتی ہے، وہ نماز نہیں ہو سکتی. نماز کو معرفت کے بعد ہی ہے، عبادت معرفت کے بعد ہوتی ہے. تو ہمارا کام ہے معرفت. اسی لیے کبھی نے کہا کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ انتظار الفرج، اپنے امام کا انتظار. ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ انتظار میں کیا ہے؟ اتنی بڑی عبادت جانتے ہیں کیا ہے؟ میں بات کرتا ہوں، دو چیزیں جو ایمان کی خصوصیت بیان کی گئی. کیا؟ ایک خائف ہونا، ایک امیدوار ہونا. الحمدللہ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں اپنے اس امام سے کہ جس کے انتظار میں ہم بیٹھے. یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایک طرف خوف، ایک طرف امید. تو جب یہ خوف کیا کہتا ہے؟ خوف کہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم اپنے کو امام کے لائق بنا سکے ہیں کہ نہیں. یہ ہے خوف. اور یہ ہے امید، میرا امام آئے گا تو ہماری مشکلیں مشکل نہیں رہے گی، سب آسانی میں بدل جائیں گی. یہ ہے امید. انہیں دونوں امید کے اوپر اور خوف کے اوپر پورے ایمان کا دار بتا رہے. اسی لیے عبادت میں افضل ترین عبادت کیا قرار دی گئی؟ قرار دیا گیا انتظار الفرج، اپنے امام کا انتظار کرو. اور میرے عزیزو بہت ہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر انتظار کرنا ہمارا مقدر ہے تو جس کا انتظار کر رہے ہیں اسے پہچاننا پڑے گا کہ وہ کیا ہے، وہ کیسا ہے. ایک بات آپ کے لیے عرض کر دوں، کائنات سمجھتی ہے کہ مسئلہ امام زمانہ پیغمبر کے بعد کا مسئلہ ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے یہ پیغمبر کے بعد کا مسئلہ نہیں ہے، اول روزے خلقت کا مسئلہ ہے. اسی دن سے گزر کے یہ فیصلے نہیں کیے تھے اس دن سے. لیکن امام کی عظمت میں نے کہا ہمیں جاننا ہے کہ امام ہے کیسا. ہم بڑے آسانی کے ساتھ اپنے عقیدوں کے اوپر جس طریقے سے گامزن ہے کہ الحمدللہ یہ ہمارا عقیدہ بہت مضبوط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف ہم نے نبی کا پیغام سنا ہے تو ہمیں اعتبار ہے، ہمیں اعتبار ہے. لیکن یہ امام ہے کیسا، اسے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو ہماری شریعت کا مؤسس ہے، جو ہماری شریعت کا مؤسس ہے، یعنی شریعت ہے فقہ جعفریہ میں ہم چلنے والے ہیں نا، جس امام نے ارشاد فرمایا اگر مجھے امام زمانہ مل جائے تو میں ان کی خدمت کے لیے تیار. اب آپ اندر رکھائیے کہ
نمازی کا نام ہے. اگر اس کا اقتدار عبادت نہ ہوگا تو اس کا اقتدار عبادت نہیں ہوگا. اگر اس کا اقتدار عبادت نہ ہوگا عزیزان محترم ہمیں اپنے کو تیار کرنا ہے اس امام کے لیے, ہمیں اپنے کو آمادہ کرنا ہے اس امام کے لیے. کیوں؟ اس سے کہ اسی امام کے اوپر ساری چیزوں کا دار و مدار ہے. اسی امام کے اوپر من ماتا ولم یعرف محمد ہمارے ماتا میتۃ جاہلیہ. ہم نے اگر اپنے امام وقت کو نہیں پہچانا تو ہماری موت کیا ہوگی؟ جاہلیت کی موت. جاہلیت کی موت. عجیب بات ہے, امام زمانہ کا عرفان اگر نہ ہو تو انسان کی موت جاہلیت کی موت ہے. جاہلیت کی موت کیا ہے؟ جاہلیت کا موت کا مطلب یہ ہے بے ادب. جاہلیت کی موت کا مطلب یہ ہے کہ فرق سے دور, تہذیب سے دور, کلچر سے دور کا نہیں. جاہلیت کی موت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان ایسی موت مرے گا کہ اس کی نسلوں میں شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. اس کی نسلوں میں شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں ہوگا. وہ سب کچھ دیکھنے کے بعد نہیں پہچاننے والے افراد جنہوں نے زندگی دیکھی پیغمبر کی نہ پہچان سکے, جنہوں نے حیات دیکھی نبی کی, نبی کو نہ سمجھ سکے, تم سمجھے اگر اپنے امام کے وقت کے امام کو اگر نہیں پہچانا تو تمہاری بھی کیفیت یہ ہوگی, امام سامنے ہوگا انکار کرنے میں تیار ہوگی. اپنے کو پہچانو کہ یہ کون ہو تم. تمہیں اللہ نے جتنی نعمتوں سے نوازا ہے, پسند ہے اللہ نے جتنی نعمتوں سے نوازا, خدا کا شکر ہے جتنی نعمتیں اس نے عطا کی ہیں, ان نعمتوں میں سے افضل ترین نعمت یہ ہے کہ ہمیں اس عہد میں بھیجا ہے کہ جس عہد میں ہمارا امام وہ امام ہے کہ جس کی تعظیم کے لیے سرکار ختمی مرتبہ سے لے کے ہمارے سارے ائمہ تیار رہے ہیں, اور جنہوں نے اس حقیقت کو کائنات کے سامنے اجاگر کرنے کے لیے یہ بتا دیا کہ یاد رکھو یہی وہ ہے جو کربلا کے شہیدوں کے خون کا منتظر بھی ہے. کیوں؟ اب اس سے عظمت پہچانو. کربلا کے شہید کون ہیں؟ جنہوں نے دین کو حیات عطا کی. کربلا کے شہید کون ہیں؟ جنہوں نے شریعت کو زندگی عطا کی. بس میرے عزیزو, اگر ہم حسینی ہیں تو ہمیں یہ بات پہچاننا ہے کہ اسلام کو اس منزل تک ہمیں رکھنا ہے جس منزل تک حسین نے پہنچانا چاہا تھا. عزیزان محترم, اور اسی دین اور اسی شریعت کا محافظ فرد ہے. انشاءاللہ وہ جب ظہور کرے گا تو پھر یہ اسلام اپنے کمال اور عروج تک پہنچتا جائے گا. آخری بار اور مجلس تمام کر دی میں نے, جس مرحوم کے سارے ثواب کی مجلس ہے, لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ مرحوم کتنے صفات حمیدہ کے مالک تھے, کتنے صفات حمیدہ کے مالک تھے. بے شک جب ایسا انسان اس کائنات سے رخصت ہوتا ہے تو روایتیں کہتی ہیں جب ایک مومن اس کائنات سے اٹھتا ہے تو وہ محراب بھی اسے یاد کرتی ہے جس محراب میں وہ عبادت کرتا تھا. اگر ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ محراب اسے یاد کرتی ہے جس محراب میں وہ عبادت کرتا تھا, تو اگر کوئی امیر المومنین ہو اور اس محراب میں مار دیا جائے جس محراب میں عبادت کر رہا ہو, کتنا بڑا خسارہ, کتنا بڑا نقصان. حضرت محترم, یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جس علی نے ہمیں نظام اسلام کو مکمل کر کے اس منزل تک پہنچا دیا تھا کہ جہاں ہمارے سر افتخار سے بلند ہو گئے, اس علی کے ساتھ زمانے میں ناانصافی نہیں کی. کتنی ناانصافی, اور خدا کی قسم پھر میں کہتا ہوں, مگر اسی علی نے بتایا کہ اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو میرے کردار کو دیکھو, میری سیرت کو دیکھو, اور اس کے بعد اپنی زندگی کے لائے عمل کو طے کرو. میرے اندر اگر اتنا جگر ہے کہ میں اپنے قاتلوں کو کاسہ شیر پیش کر سکتا ہوں, تو تمہارے اندر اتنا حوصلہ کیوں نہیں ہے کہ اپنے مومن بھائی کی غلطیوں کو درگزر کر سکو؟ تمہارے اندر اتنا حوصلہ کیوں نہیں ہے؟ اس علی کو پہچانا ہے ہمیں. عزیزان محترم, کتنا بڑا
کائنات کا وہ علی ہے. توجہ کیجیے، کتنا عظیم وہ انسان ہے جس کی ایک ضربت پہ کائنات کی عبادت تر رہی ہو. کتنا عظیم ہے وہ انسان جس کی ایک ضربت پہ کائنات کی عبادت. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جب علی کی ضربت کا یہ عالم ہے تو علی کے سجدوں کی حیثیت کیا ہوگی؟ علی کے انفاق کی حیثیت کیا ہوگی؟ ایک ضربت کائنات کی اطاعت پہ بھاری، مگر اتنی عبادتوں کا مالک ہونے والا بھی جب ہم سے اپنے افتخار کی بات کرتا ہے تو بس ایک بات کہتا ہے، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے. یعنی وہ علی بتا رہا ہے ساری چیزوں کے بعد جب تک توحید مضبوط نہ ہوا کوئی انسان کے اندر بھلائی نہیں ہے. یہ جملہ میں نے جان بوجھ کے کہا ہے. ہماری کیفیتیں کئی ہو رہی ہیں کہ ہم اپنی حقیقتوں میں آ کر اس منزل تک تو آگے کہ ولایت کی عقیدے پر فائز ہیں، مگر توحید کی طرف ہماری نفرتیں ہیں. علی نے بتایا کہ کس انداز سے بڑھو. بس وہی علی جو توحید کے لیے تلوار اٹھائے تھا، وہی علی جو نمازوں کے لیے جنگ قائم کرتا تھا، جس نے میدان جنگ میں یہ جملہ کہا میری جنگ کس لیے ہو رہی ہے، انہی نمازوں کے لیے تو ہو رہی ہے. وہی علی حالت نماز میں اس سر کے اوپر تلوار کھا رہا ہے. اس وقت میں اس کے تلوار لگ رہی ہے. آپ نے اور ہم نے بڑی آسانی سے اس جملے کو سن لیا ہے، مگر کبھی اندازہ لگائیے وہ نمازی کے جو علی کے ساتھ مسجد میں رہے ہوں گے انہوں نے علی کو اس حالت میں کس انداز سے دیکھا ہوگا، کس انداز سے دیکھا ہوگا. توجہ کریں اندر. 1400 برس کے بعد آج جب ہم سنتے ہیں کہ میرا علی حالت نماز میں مارا گیا تو ہمارے کلیجے شب ہو جاتے ہیں، ہمارے دل کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت ہونے لگتی ہے. ذرا سوچئے کہ جس علی کے چاہنے والے کوفے کے اندر موجود تھے انہوں نے کس عالم میں علی کو دیکھا. نہیں میں پھر جملہ کہہ رہا ہوں، تاریخ میں بتایا ہے کہ جب دو چھوٹے چھوٹے بچے علی کے نزدیک آئے ہیں اور علی کو دیکھا کہ علی بے چینی کی حالت مسجد کی تاج اٹھا کے اپنے سر میں رکھ رہے ہیں تو بچے طرف جانا چاہیے، آئے میرا بابا، آئے میرا بابا. مگر ایک مرتبہ آواز دیتے نمازیوں کی نماز تمام کرا دو، بیٹا آگے بڑھ جاتا ہے. یہ ہے علی جو وقت شہادت بھی حق اللہ کے اوپر اتنی نظر رکھ رہا ہے، حق اللہ کے اوپر اتنی نظر رکھ رہا ہے. اگر اس علی کے چاہنے والے ہم ہیں تو ہمیں کتنا اس طرف توجہ دینی پڑے گی. عزیزان محترم بڑا سخت پڑ رہا ہے لیکن اس کے باوجود برداشت کیا، اس انداز سے برداشت کیا کہ فرق پہ ضربت رکھی ہوئی ہے. تاریخ نے ایک فضاد کہا ہے کہ علی جیسا اللہ نے مشکلات جو کسی مشکل میں کبھی تلوار نہیں، اس زہر میں بجھی ہوئی تلوار کا اثر اتنا تھا کہ علی مسلح کے اوپر تڑپ رہے تھے، کبھی اپنے سر کے اوپر دونوں ہاتھ رکھتے تھے اور کبھی کاٹ اٹھا کر اپنے سر پہ ڈال رہے تھے. اس عالم میں تڑپ رہے تھے. ایک فرق علی کے ایک سربت علی کے فرق پہ لگی تو علی اس عالم میں تڑپ رہے ہیں. آپ نے اندازہ لگایا. میں کہنا چاہتا ہوں مولا ایک ضربت میں آپ کا یہ عالم ہے، آیا آپ کا لال حسین علیہ کربلا کے بل میں اسی حسین کے گلے میں بار بار سب لگائی جا رہی ہے. سوائے یہ وہ حسین ہے جس نے آپ کو مسلح پہ طرف دیکھتے دیکھا ہے. آج وہی حسین کربلا کی گھرملیتی کے اوپر اس عالم میں پڑا ہوا ہے. عزیزوں گریہ کرنے کا مقام ہے کہ نہیں؟ آپ 1400 برس کے بعد خالد ذاکر کے منہ سے سنتے ہیں کہ چلتی ہوئی دیکھ پر شمر لعین نے حسین کے سینے سے اپنا پاؤں رکھا. اس پاؤں رکھنے کے بعد جب حسین کی طرف آگے بڑھا ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، میرے نانا نے سچ کہا تھا، وہ اقرار سننا تھا. غصے میں آگے حسین کو پلٹ دیا، زمین کے اوپر
اوپر میں ایک فطرہ کہوں، اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو کر لیں۔ عزیزان محترم، آپ کبھی احساس کرنا چاہیں کہ حسین اس مدت میں کس تکلیف سے گزرے ہیں تو بس اتنا احساس کیے گا کہ جب آپ کے زخموں پہ کبھی کوئی کپڑا پڑ جائے یا ریت پڑ جائے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آئے جس کے جسم پہ 1951 زخموں، آپ سوچئے اس کو کربلا کی جنگل کے اوپر ارے زندہ سے کھا جا رہا ہے، آئے کیا عالم رہا ہوگا، اتنا سرم رہا ہوگا میرا آقا، اتنا موت بے چین ہوگا میرا آقا، جزاکم اللہ، خدا کسی کا مل رہا ہے، سوائے کبھے مسئولہ کربلا کے حضرت تاریخ نے بتایا کہ شبر لعین نے حسین کو پلٹ دیا، پلٹنے کے بعد ایک مرتبہ اپنے گرد خنجر کو جو پتھر پہ کچھ کر کے لایا تھا حسین کی طرف بلایا، حسین کی طرف بلایا۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کربلا کے اس منظر کو اس بہن نے کیسے دیکھا جو اپنے دروازے پہ کھڑی ہوئی، کہنے کے در پہ کھڑی ہوئی، اپنے بہن کو اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ ارے زینب ایک مرتبہ بے چین ہوئی، بے چین ہو کے آگے آئی، آواز دیتی ہے ایک انسان، ارے میرا مگایا پڑا جا رہا اور تو دیکھ رہا ہے۔ خدا کسی کے طرف آئے، عزیزوں ایک مرتبہ طرف کے زینب نے یہ فیمہ کہا، یہ میرے ساتھ تیرے سامنے میرا مگایا مارا جا رہا ہے اور تو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، کتنا طرف رہی ہے زینب، کس طریقہ سے بے چین ہے، سامنے آ گئی، حسین نے آواز دیا، بہن واپس جاؤ، بہن واپس جاؤ، زینب واپس تو آ گئی، مگر واپس آنے کے بعد زینب نے جو اپنی نگاہوں سے منظر دیکھا تھا، کیا منظر دیکھا تھا کہ شبر لعین بادائے کو پلتے ہوئے اس کی گردن کے اوپر بار بار کل خنجر سے سر لگا رہا ہے، بار بار سر لگا رہا ہے۔ منظر نے لکھا حسین کا سر 12 ضربوں میں جدا ہوا، آپ سمجھے کیا ہوا؟ ارے سامنے سے دبا کیا جاتا تو لگے کرتی، ارے پھلتے کا دار ہتھیا حسین کی، ارے توڑی جا رہی تھی، زینب آواز دے تھی، آئے میرا مگایا، آئے میرا حسین، آئے میرا حسین، آئے میرا حسین، زینب چلتی ہے، آواز دے گئے، 12 سال میں حسین کا سر جدا کیا گیا، ادھر سر جدا ہوا، ادھر روح فاطمہ کی آواز سنی، آئے میرا لال حسین، کتنی بے چینی سے، کتنے کل کے عالم ہے، اس کا وقت گزر گیا۔ جزاک اللہ، فاطمہ جو اپنے لال کے قریب ہے، اس اللہ سے طرف رہی ہے، اے میرے خدا تیرے آگے دیکھ رہی ہے نا، اے میرے خدا تو دیکھ رہا ہے نا، اگر اس کے بعد بھی حسین کی قیمت ذرا ملاحظہ فرمائے، تاریخ دیکھتی ہے جو حسین نے جب اپنا سر جدا ہو گیا اور شبر لعین بس آخری بار، اور میں نے استعمال کر دی، میں نے حسین آواز دیتے ہیں کہ میری غیرت خدا دیکھو، جب ایک مرتبہ شبر لعین نے اپنا سر جدا کر دیا، حسین کا سر جدا کر دیا، اپنی نجس انگلیوں میں زلف مبارک مارے حسین کو لپیٹا، لپیٹ کے سر کو لے کے چلا کہے کے لیے تاکہ فرات میں حسین کے زخموں کو دھو لیا جائے۔ فرات میں دھونے کے لیے پتھر کہتا ہے جیسے ہی قریب آیا ایک مرتبہ سر حسین ارے فرات کے پانی نے اپنا قدم پیچھے لیا، حسین کا جس کی بچی پیاسی ہو وہ بات قرآن کے کنارے ارے کیسے اس پانی کو چھولے، اللہ اللہ حسین طرف رہے، جلال اللہ حسین طرف رہے، ایک بیٹی کے احساس میں، ایک بیٹی کے احساس میں حضرت بیٹیاں باپ کے لیے
زینت کا سبب ہوتی ہے نا. تاریخ نے بتایا ہے اس کو اور ہم نے مداخلت سے بھی دیکھا ہے. ہر جنازے پہ بیٹیاں باپ کے جنازے پہ بیٹھ کے جتنا کیا کرتی ہے جس طریقے سے روتی ہے آپ جاتے. مگر ہماری کیسے کیا ہوتی ہے کہ اگر کوئی بیٹی آگے باپ کے جنازے سے نپٹ جائے تو ہم جلدی سے چھڑاتے ہیں, ہٹاتے ہیں. بیٹی ہٹ جا, بیٹی سڑ کر آئے حسین کی بیٹی اپنے باپ کے جنازے پہ آئی ہے. ارے مقتل کے اندر سکینہ آگے تیرہ جدا کر کے باپ کے جنازے سے نپٹی. کہاں ہے جو جدا کرے؟ ارے جبریل آئی تماچے مارتے ہوئے سکینہ کا جدا کرا تھا. آواز آ رہی تھی واہ غربتہ واہ مظلومہ محمد کا اس خلیل وقت کو قبول کرتے سر جو مقروضوں پر سے جو بیماروں سے پائے عاجل پروردگار ہم سب کو والدین کے لیے برائے محمد کے لیے عزت کا ذریعہ قرار دیا, ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننے دینا. میرے پروردگار ہماری عبادتوں کو ہمارے فرائض کو پروردگار ہمارے قلوب میں خلوص عطا فرما. ہم تیری رضا کے لیے تمام چیزوں کو انجام دے. اے میرے اللہ جس مرحوم کے احسان ثواب کی مجلس منعقد ہوئی ہے انہیں جوار رحمت میں جگہ کرا فرما, ان کے درجات کو بلند فرما, ان کے حسنات کو قبول فرما, ان کے سیئات کی مغفرت فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم کو اس کے آوان و انصار میں شامل فرما. اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. آپ حضرت سے گزارش ہے ایک بار سورہ ہم ایک بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر جناب محمد رضا ابن زبان حسین صاحب کی روح کو صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا, حسینہ کا ہوا شور حرم میں برپا ہو کے رخصت جو چلے گھر سے شہ ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا, شہن بچی کا جو یہ حال پریشان فرمایا کہ کیا حال میرے
ماہ لقا جوڑ کے ننھے سے ہاتھوں کو سکینہ نے کہا ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا سوچتی ہوں کہ تماچے سوچتی ہوں کہ تماچے کوئی مارے نہ میرے گوشوارے کوئی کانوں سے اتارے نہ میرے وہماتے ہیں میرے دل میں نہ جانے کیا کیا ایک بار مجھے گود میں لے لو بابا میں سمجھتی ہوں کہ یوں ہی مجھے بہلاتے ہو تھا نہ معلوم کہ مرنے کے لیے جاتے ہو تم ہمیشہ کے لیے آتے ہو اب مجھ سے جدا ایک بار مجھے گود میں لے لو السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر أحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولاي غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا ليث النفوس غريبا شهيدا مدفون بعبد المرسلين ابن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولانا صاحب الأفضل والضمان الأمان 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 السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجن عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك واجعلنا من أوانك وأنصارك ورحمة الله